سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی ولیہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت، ذوق، شوق، الفت اور سچی چاہت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور، مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، اللہ کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مشہور و معروف سورہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا کہ اللہ خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، یقیناً بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو لا خوف، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، وہ بے خوف و خطر ہوتے ہیں۔ آج میں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ کہ حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے مقام و مرتبے اور بڑے رتبے سے نوازا۔ گجرات کے احمد آباد کی سرزمین پر جتنے اولیاء اللہ آرام فرما گئے، شاہ عالم کی ذات ان میں نمایاں ہے۔ آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، کنیت ابو البرکات ہے، اور لقب سراج الدین ہے، اور خطاب شاہ عالم محبوب باری ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید ابو محمد برہان الدین عبداللہ، مشہور قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابن سید خواجہ ناصر الدین محمود نوشہ، ابن خواجہ سید جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت مخدومہ بی بی آمنہ سلطانہ خاتون
بنت کریم خان بن عماد الدین خداوند خان صدیقی ہے، جو امرائے گجرات میں سے تھے، جو امرائے گجرات میں سے تھے۔ اور آپ کی جو والدہ کے حضرت مختومہ بی بی سلطانہ خاتون بنت کریم رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست زاہدہ عابدہ عارفہ عفیفہ روزگار خاتون تھی۔ آپ اکثر دین کو روزہ رکھتی، شب میں آپ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوش بدوش قیام میں سحر کر دیتی۔ آپ فرائض پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی سخت پابند تھی۔ آپ کی جبین نیاز اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریزیاں کر کے عجیب سرور محسوس کرتی۔ تلاوت قرآن پاک آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ بڑی سخی اور فیاض طبع تھی۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا۔ خالق کائنات نے آپ کو حسن و سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا، اور علم و فضل کے اعتبار سے بھی آپ اپنے دور کی خواتین میں ممتاز نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا عالم ہے۔ میں حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایام حمل کے کچھ واقعات اور آپ کی ولادت با سعادت کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مراتب اور کیسے کیسے مدارس سے آپ کو مشرف فرمایا تھا، اور کیسا کمال آپ کو عطا فرمایا تھا۔ بیان کیا جاتا کہ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت شریف سے 1 سال پہلے ایک نورانی رات کا یہ واقعہ ہے۔ مجلس روحانیت منعقد تھی، اور روئے زمین کے اقطاب زمانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف یاب دیدار جمال جہاں آ رہا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ عنایت اس مجمع اقطاب پر نگاہ کرامت ڈالی تو معائنہ فرمایا کہ اکثر اقطاب کے ساتھ ان کے فرزندان ذی مرتبہ بھی موجود ہیں، لیکن حضرت سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تنہا گئے۔ نیز دریافت فرمایا، اے فرزند تمہارے ہمراہ کوئی نہیں ہے؟ اس کے بعد دستے پر نور سے ایک نورانی خرمہ مرحمت ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ حکم ہوا کہ اس کو کھا لو۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتعمیل حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خرمہ تناول فرما لیا۔ منقول ہے اسی مبارک شب میں آپ کی اہلیہ محترمہ مخدومہ آمنہ سلطانہ حاملہ ہوئی، اور بعد مدت معینہ حضرت خواجہ سید ابو البرکات سراج الدین شاہ عالم محبوب باری بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے سرزمین گجرات روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت، یہ آپ کا پیدائش، یہ آپ کی پیدائش، اللہ اکبر، جس کی پیدائش اس شان کی ہے تو اس کی زندگی کے شان کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت شریف 17 ذی القعدہ ہجری سن 817 مطابق 1414 دوشنبہ یعنی پیر کی شب میں حضرت سلطان احمد شاہ
خلد آشیانی بانی احمد آباد کے دور حکومت میں سرزمین نے شہر نہر والا یعنی پٹن گجرات کی پرانی راجدھانی میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ شاہ عالم کی وہ ذات ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کی خوشخبری، اس کے دنیا میں آنے کی خبر کسی کو کوئی رشتہ دار دیتا ہے، کسی کو ماں باپ دیتے ہیں، کسی کو بھائی دیتا ہے، کسی کو بہن، لیکن شاہ عالم آپ کی عظمت پہ قربان کہ آپ کی پیدائش پر خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر آپ کے والد کو آپ کے آنے کی خبر دی۔ اللہ اکبر۔ بیان کیا جاتا ہے سید برہان الدین قطب عالم بخاری علیہ رحمہ کا معمول تھا کہ روزانہ شب میں آبادی سے دور ایک گنبد میں رونق افروز ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہوتے گئے۔ جس شب حضرت شاہ عالم علیہ رحمہ کی ولادت ہونے والی تھی، اس شب کو بھی آپ حسب معمول آبادی سے باہر اسی گنبد میں مشغول عبادت تھے۔ یک بارگی حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی آپ کی تشریف آوری سے گنبد تجلیات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھا۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے برہان اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوا گے، اس کا نام ہمارے نام پر محمد رکھنا، اور یہ خرقہ لو اسے پہنا دینا، اس کے تعظیم و تقریر کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا، اس لیے کہ وہ بارگاہ خدا بندی میں مرتبہ محبوبیت رکھتا ہے، یہی بشارت دینے میں تمہارے پاس آیا ہو۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو ابھی تک در و دیوار سے انوار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشکار ہو رہے تھے، اور تمام فضا آپ کی زلف مشک بو کی خوشبو سے معطر ہو گئی تھی، اور آپ کا عطا کردہ خرقہ بھی موجود تھا۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ حسب حکم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ پر تشریف لائے تو خوشخبری ملی کہ فرزند کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ نے غسل دیے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ خرقہ پہنایا، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی، اور آپ کا نام حضور کے حکم کے مطابق حضور کے پاکیزہ نام پر آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت شاہ عالم کی عظمت اور شان کہ جن کی بشارت اور جن کی خوشخبری خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد محترم کو دے رہی، تو جن کی بشارت نبیوں کے تاجدار دے، ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کے شان کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کے سامنے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایام حمل کے کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کروں، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پیدائش ولی ہیں، مادر زاد ولی ہیں، آپ شکم مادر ہی سے ولی بن کے تشریف لائے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت سیدنا شاہ عالم محبوب باری علیہ رحمہ کی ولادت سے پہلے جبکہ حضرت بی بی آمینہ خاتون کو 8 ماہ کا حمل تھا۔ کتنے ماہ کا حمل؟ 8 مہینے کا، جی 8 ماہ کا حمل تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو شدید درد ہوا، گھر کی عورتوں نے سمجھا شاید درد زیادہ ہے، دائی کو بلایا،
دائی نے آ کر والدہ ماجدہ کے جسم کو ابھی ہاتھ ہی لگایا تھا کہ حضرت شاہ عالم 9 ماہ کا حمل گئے، شاہ عالم ابھی مادر شکم میں گئے، ابھی دائی نے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ حضرت شاہ عالم نے بآواز بلند شکم مادر سے فرمایا دور ہو جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا گے، ہمارے پیدائش 1 مہینے کے بعد ہوگی۔ اللہ اکبر، شکم مادر سے آواز آ رہی ہے، شکم مادر سے جواب دے رہے ہیں۔ یہ آواز سن کر دائی دہشت زدہ ہو کر دور ہٹ گئی، اور اللہ کرم کہ جو درد والدہ کو ہو رہا تھا اس آواز کی برکت سے وہ درد بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کو اکبر، یہ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی۔ بلکہ اللہ کو اکبر، ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ میں ایام حمل کی بات کر رہا ہوں، جب آپ شکم مادر میں، ابھی ولادت نہیں ہوئی، میں شکم مادر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ صفی الدین جعفر بدر عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صد حکایات میں تحریر فرمایا گیا کہ جب حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم اپنے والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے، آپ کے والدہ حضرت بی بی آمینہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی گئے، ایک رات کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تخت پر استراحت فرماتے، اور آپ بھی اسی تخت پر خاندان اوراد و وظائف میں مشغول تھی۔ اتفاقاً ایک دعا کی عبارت کے اعرام یعنی زیر زبر میں آپ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ کے شکم مبارک سے اس عبارت کے اعرام کی درستگی کے لیے ٹوکا۔ حضرت آمینہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی ہے، میں نے سہو پر آگاہ ہو کر فوراً عبادت کے اعراب کو درست کر لیا، اور وظیفہ خانے سے فارغ ہو کر میں نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ یہ آواز آپ کی تو نہیں تھی، اس لیے کہ میں آپ کی آواز کو تو پہچانتی ہوں۔ حیرت ہے کہ جب یہ آپ کی آواز نہیں تھی تو پھر یہ کس کی آواز تھی؟ وہ کون تھا جس نے مجھے میری غلطی پر ٹوکا گیا؟ حضرت سید برہان الدین قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، یہ آواز اسی بچے کی تھی جو تمہارے شکم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو علوم اولین و آخرین بطور کرامت عطا فرمائے ہوئے گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا علم دیا کہ حضرت شاہ عالم کو کہ آپ شکم سے اپنے والدہ کو ان کی غلطی پر آگاہ فرما رہے ہیں، متنبہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب شکم مادر میں یہ عالم ہے، شکم مادر میں یہ شان ہے، اللہ اللہ، تو پھر آپ دنیا میں جب رونق افروز ہوئے، اللہ اکبر، جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے عنفوان شباب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بیان کیا جاتا ہے ہجری سن 817 میں رمضان المبارک کا واقعہ، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ میرے شکم میں تھے، حمل کا 7واں مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ حمل کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ایک شب میں نماز تراویح میں مصروف تھی، ایک رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی، ایک جگہ اعراب میں سہون مجھ سے غلطی ہو گئی، اسی وقت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بآواز بلند مجھے ٹوکا اور صحیح اعراب پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اولیاء کرام کے علم و فضل کی، جب ان حضرات کے علم و فضل
کے علم و فضل کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے تاجدار شہنشاہ کے مدینہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولیوں کی یہ شان ہے تو اللہ اکبر، جن کے صدقے میں ولایت تقسیم ہوتی ہے اس نبی تاجدار کے شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے صد حکایات فارسی صفحہ 9 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت بی بی آمینہ خاتون فرماتی ہے میں ہمیشہ اپنے خاندان کی روایت کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے دعائے شفا پڑھا کرتی تھی، دعائے شفا پڑھا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا بھول گئی، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت بلند آواز سے شکم سے دعائے شفا کی تلقین کی اور کہا امی جان آپ دعائے شفا پڑھنا بھول گئی، آپ پڑھ لیجئے۔ تو جب یہ میرے شکم سے آواز آئی تو پھر میں نے دعائے شفا کو پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مقام اور کیسے مرتبے سے اللہ اکبر آپ کو نوازائے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، یہ آپ کے شکم مادر کے حالات اور شکم مادر میں ہونے والی کرامات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ یہ شکم مادر کا حال ہے۔ شاہ عالم کا بچپنا بھی اتنا خوبصورت گزرا گیا، اتنا پیارا گزرا گیا۔ اگر شاہ عالم کا بچپنا اگر سن لیا جائے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایمان میں بالغی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپنا اتنا خوبصورت گزرا گیا۔ 21 ربیع الاول ہجری سن 821 مطابق 1448 کو جب حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی، 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی، حضرت سید برہان الدین قطب عالم بخاری جو آپ کے والد محترم ہیں، آپ نے بسم اللہ خوانی کی محفل منعقد کی۔ اپنے دست مبارک سے چاندی کی تختی پر بسم اللہ شریف لکھ کر بسم اللہ خوانی کی رسم ادا فرمائی، نیز ایک خرما اپنا لعاب دہن لگا کر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، جو آپ نے تناول فرمایا۔ بسم اللہ خوانی کے دن بسم اللہ خوانی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بسم اللہ خوانی، اس سے پہلے کا ایک واقعہ کہ خاندان کے سبھی چھوٹے بڑے افراد جمع تھے۔ حضرت قطب عالم کی نظر اس مسرت خیز مجمع پر پڑی، دیکھا کہ اس بسم اللہ خوانی میں خاندان کے سبھی عورت اور مرد جمع ہیں، لیکن آپ کی نور نظر لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ خوانی کے کچھ وقت قبل کا یہ واقعہ غور کیجئے۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن آئے، بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، اور کچھ وقت پہلے کا یہ واقعہ کہ آپ کے والد محترم نے پورے مجمع پر نظر ڈالی، دیکھا سب موجود ہے، سب آئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت بی بی فاطمہ موجود نہیں۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹے شاہ عالم، بیٹے محمد، دیکھو تمہاری پھوپھی ابھی تک نہیں آئی، آخر بات کیا گئی؟ جاؤ جلدی بلا لاؤ کہ اس رسم بسم اللہ میں وہ شرکت کریں۔ آپ پھوپھی جان کے گھر تشریف لے گئے۔ کون؟
محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پھوپھی جان کے گھر تشریف لے گئے. دیکھا کہ پریشان گئے، تلاش کرنے کے بعد بھی پاؤں کی پازیب نہیں ملتی. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ پریشان ہے، کچھ تلاش کر رہی ہے، لیکن وہ چیز تلاش بسیار کے باوجود بھی دستیاب نہیں ہو رہی، نہیں مل رہی. حضرت بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرائی. اس لیے کہ ولیوں کا چہرہ ہی ایسا ہوتا ہے، جب نظر آ جاتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. جو ولیوں کے چہروں کو دیکھ کر جن کا چہرہ بگڑ جائے، سمجھ جاؤ یہ اپنا نہیں ہے. اور اگر ان کا چہرہ دیکھ کر اگر چہرہ کھل جائے، سمجھ جاؤ یہ اپنا ہے. کیونکہ ولیوں کا مزار ہو یا اگر ولی باحیات ہو، ان کا چہرہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کی تربت اتنی نورانی ہوتی ہے کہ دیکھ کر چہرہ کھل اٹھتا ہے. اللہ اللہ. تو بی بی فاطمہ نے تبسم فرمایا اور کہا، فرزند یاد رکھو، اگر میری پازیب نہ ملی تو میں تمہاری رسم مکتب میں نہ آؤں گی. اللہ اکبر. شاہ عالم بسم اللہ خانی، خوشی کا موقع ہے. اب بی بی فاطمہ نے کیا کہہ دیا، اگر میری پازیب نہ ملی، میں پازیب تلاش کر رہی ہوں، لیکن نہ ملی تو میں شرکت نہیں کروں گی. اللہ اکبر. لیکن یہ بات بھی کس کے سامنے ہو رہی تھی؟ شاہ عالم کے سامنے، جن کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں، جو باطن کو بھی جانتے ہیں، جو آگے ہے اسے بھی دیکھتے، جو پیچھے ہے اسے بھی دیکھتے ہیں. بات ان کے سامنے ہو رہی. جب انسانوں کے حالات ولیوں سے نہیں چھپتے تو یہ تو سونا چاندی، یہ کیا چھپنے والی چیز ہے. اللہ اکبر. کہا بیٹا میں رسم مکتب میں نہ آؤں گی اگر پازیب نہ ملے گی. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بچپن ہی سے ایسا کشف عطا فرمایا تھا کہ آپ نے فوراً فرمایا، قبلہ پھوپھی جان آپ پریشان نہ ہو، خادم ابھی آپ کے پاس تلاش کیے دیتا ہے، آپ مطمئن رہیں. آپ نے پھوپھی جان کا دست مبارک ننھے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یہاں تشریف لائے. پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کی ایک پرانی دیوار کے پاس لے آئے اور کہا، اس دیوار کے شگاف سے ہاتھ ڈال کر نکال لے، یہ فلاں عورت کی حرکت ہے، اس نے میری ولادت کے دن جبکہ آپ مصروف تھی موقع پا کر چرا کر یہاں پازیب چھپا دی تھی. آپ کی پھوپھی صاحبہ نے شگاف میں ہاتھ ڈالا تو واقعی پازیب کو موجود پایا. بی بی فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی حیرت ہوئی. پوچھا، بیٹے آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری پازیب چرا کر یہاں چھپا دی گئی ہے؟ آپ نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا جس دن یہ چرائی گئی ہے. میں نے چاہا کہ آپ کو اس کی اطلاع دے دو، لیکن بڑی عورت کا عیب کھلتے ہوئے شرم آئی جس نے یہ حرکت کی ہے. اس عورت نے بعد میں آ کر اس شگاف دیوار کو تلاش کیا لیکن نہ مل سکا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ اس کی نگاہوں سے اس شگاف کو پوشیدہ فرما دے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا کی اور اس کو محفوظ کر دیا. اسی وقت سے میں منتظر تھا کہ کوئی تقریب آئے اور اس کے متعلق دریافت کرے تو میں عرض کر دو تاکہ پہل میری طرف سے نہ ہو اور آپ کے پاس آپ تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. یہ ہے ولی، یہ ہے حضرت شاہ عالم، یہ ہے اللہ اکبر احمد آباد کے سلطان، یہ ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی جان کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو ایسے علوم عطا فرمائے تھے کہ آپ پر کسی کا ظاہر و باطن پوشیدہ نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل و تحصیل اپنے والد گرامی نیز پیر و مرشد برہان
برہان الاقطاب حضرت خواجہ سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے والد گرامی کے حکم سے اس زمانے کے معروف و مشہور علماء اور مشائخ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان میں سے شیخ الاقطاب حضرت خواجہ شیخ رکن الدین کان شکر بن حضرت خواجہ شیخ علم الدین بن حضرت خواجہ شیخ علاء الدین یوسف بن حضرت خواجہ بدر الدین سلیمان بن حضرت خواجہ شیخ کبیر فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی چشتی مرید و خلیفہ حضرت خواجہ زاہد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طریقے سے بدر المحققین سراج الصدیقین حضرت مخدوم شیخ احمد گنج گرو گنج بخش کھٹو مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اساتذہ کے پاس آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا، اور اللہ اکبر، آپ نے کم عمرگی سے طلب علم کیا اور کم عمر ہی میں آپ تمام علوم سے شرف یاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا۔ یاد رکھیے گا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اساتذہ کا بڑا ہی احترام کرتے تھے، اور جو اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کر سکتا نا تو اسے دنیا کی کوئی دولت نہیں مل سکتی۔ اساتذہ یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اگر ان کا احترام نہ کیا جائے، ان کا ادب نہ کیا جائے، اور معاذ اللہ کی رب العالمین اگر استاذ کی گستاخیاں کی جائے، ان کے عیوب نکالے جائے، تو پھر بندہ چاہے کتنی کتابیں پڑھ لے اور پی جائے، لیکن اساتذہ کا ادب اگر نہیں ہے تو بندہ کتنا ہی علم حاصل کرے وہ علم اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ اساتذہ کا ادب کرنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ عالم جو پیدائشی ولی ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پیدا ہوئے، جو حافظ قرآن بن کے دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ اکبر اساتذہ کا ادب دیکھیں۔ جب اساتذہ زبان سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ عالم فوراً حکم کی تعمیل فرماتے ہیں اور فوراً وہ کام کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے علامہ قاری علی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ شاہ عالم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ قرآن کریم کے دور میں مصروف تھے۔ مولانا علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دل چاہتا ہے کہ اس وقت گرما گرم روٹی اور حلوہ ہوتا تو کھاتے۔ استاذ نے یہ چاہا۔ آج تو اللہ اکبر حالات یہ ہے کہ استاذ اگر کسی چیز کی خواہش کر دیں، سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، یہ بات کر رہا ہوں میں کہ اگر استاذ کسی چیز کی خواہش کر دے تو طالب علم پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لیکن یاد رکھنا اساتذہ کے ادب ہی سے علم کا نور سینے میں آتا ہے، اگر اساتذہ کا ادب نہیں ہے تو پھر علم کا نور سینوں میں نہیں آتا۔ استاذ نے خواہش کی کہ کاش کے گرما گرم روٹی اور حلوہ ہوتا تو کھاتے۔ آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنی تختی کے نیچے ہاتھ ڈال کر حلوہ اور روٹی استاذ گرامی کی خدمت میں پیش کر دی۔ ادھر چاہنا تھا، ادھر ارادہ کرنا تھا، ادھر شاہ عالم کا پیش کرنا تھا۔ اللہ کو پر کیا ادب ہے۔ شاہ عالم نے فوراً پیش کر دی۔ حضرت مولانا علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، دل میں سوچا کہ اگر پہلے ہی اپنے ساتھ گھر سے لائے ہوئے ہوتے تو اس کو ایسا گرما گرم نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ حلوہ اور روٹی گرم گرم اور تازہ کے اگر گھر سے لے کے آئے ہوتے تو اتنا گرم نہ ہوتا، مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے
تو استاذ بھی تو استاذ ہوتے ہیں. پھر بطور امتحان حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے نہایت نفیس و شیریں گرما گرم حلوہ کھلایا، لیکن میرے گھر والوں کے لیے تو کچھ تبرک عنایت فرمائے. استاذ کر رہے ہیں گھر والوں کے لیے بھی، اور بطور امتحان کہ ایسے گرما گرم فوراً کیسے پیش کیا، تو بطور امتحان کہہ رہے گھر والوں کے لیے بھی کچھ تبرک عنایت فرمائے. آپ نے دوبارہ برجستہ اپنے ہاتھ کو تختی کے نیچے ڈال کر نکالا اور حسب سابق ہاتھوں میں گرما گرم روٹی اور حلوہ موجود تھا. تختی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور فوراً گرم گرم حلوہ اور روٹی کو نکال لیا. اللہ اکبر. اور استاذ گرامی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت مولانا علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھ لیا کہ یہ آپ نے اپنی وہبی طاقت سے اور غیبی حلوہ عطا کیا گئے، اور اللہ پر سمجھ گئے کہ شاہ عالم کوئی عام نہیں گے، یہ تو پیدائشی ولی گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوبیوں سے شاہ عالم کو مالا مال فرما دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی مقام، بڑے ہی رتبے، بڑے ہی شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر آپ کو نوازا تھا. ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکم مادر کے حالات اور بچپن کے کچھ حالات، طلب علم کے کچھ حالات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے. اب ذرا آپ کا علم و فضل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا. صاحب صد حکایات علیہ رحمہ نے اس بات کو صد حکایات فارسی میں اور حکایات چہل و سوم میں اس بات کو تحریر کیا گیا ہے، اس واقعے کو لکھا گیا ہے، اس بات کو لکھا گیا ہے کہ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے عاقل و دانا اور ذہین و فہیم تھے کہ 16 سال کی عمر شریف میں جملہ علوم معقول و منقول، فروع و اصول، منطق و فلسفہ، حکمت و کلام و معانی و فقہ و تفسیر و حدیث و تصوف میں آپ نے فراغت پالی تھی. یہ وہ علوم ہے جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے. اب تو کیسا ہمیں نماز پڑھنا ہے اور تھوڑا کچھ آ جائے بس. یہ وہ علوم ہے کہ تصور بھی ہمیں تو نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. لیکن 16 سال کی عمر میں شاہ عالم ان سارے علوم سے آپ نے فراغت حاصل کر لی. ذرا سوچیے کیا علم ہے آپ کا. اور اللہ اکبر، آپ کا حافظہ جب 16 سال کی عمر میں اتنے علوم پر آپ نے مہارت حاصل کر لی تو آپ کا حافظہ کیسا ہوگا، ذہن کیسا ہوگا. حضرت خواجہ صفی الدین جعفر بدر عالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ فقہ حنفی کے مشہور و معروف کتاب ہدایہ شریف کو اپنے استاذ گرامی سے صرف 4 دن میں پڑھ لیا تھا. ہدایہ شریف آپ نے تو غالباً پڑھی ہو تو ماشاءاللہ، لیکن اگر نہ پڑھی ہو تو صرف نام ہی سن لیں. اور پھر میں بتا دوں کہ یہ کتاب اللہ اکبر ہدایہ اولین اور ہدایہ آخرین میں فقہ حنفی کے تقریباً 2000 صفحات پر پھیلے ہوئے مسائل ہیں. 2000 صفحات پر پھیلے ہوئے مسائل ہیں، اور اتنی ضخیم کتاب کو شاہ عالم نے اپنے استاد سے صرف 4 دن میں پڑھ لیا. صرف 4 دن 2000 صفحات پر مسائل پر جو کتاب پھیلی گو اسے 4 دن میں پڑھنا. اللہ اکبر، کیا اللہ نے ذہن عطا فرمایا تھا.
کیا شان عطا فرمائی تھی، اور صرف 4 دن میں پڑھا گئے۔ ذرا وہ علم بھی دیکھیں۔ آج تو ہم تھوڑا پڑھتے گئے اور آج پڑھتے ہیں کل بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، شاہ عالم کا ذہن، ان کی شان دیکھیں، 4 دن میں کتاب پڑھی ہے، لیکن اللہ اکبر آپ کا حافظہ دیکھیں۔ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے مزار پاک پر فاتحہ خوانی کے لیے، اب میں وہ بات سنانے لگا، 4 دن میں کتاب پڑھی گئے، لیکن حافظہ اور ذرا شان دیکھیں شاہ عالم، 4 دن میں کتاب پڑھی گئے، لیکن آپ کا علم دیکھیں، آپ کی شان دیکھیں، کیا اللہ اکبر آپ کا حافظہ کیسا تھا، آپ کے پاس علم کیسا تھا کہ اپنی والدہ ماجدہ کے مزار پاک پر فاتحہ خوانی کے لیے احمد آباد سے پٹن گجرات تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک معتزلی عالم نے اعتراض کیا کہ مرنے کے بعد مردوں کو زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کی شرعی اعتبار سے کچھ حقیقت ہے؟ زندہ جو ہے وہ مردوں کو پڑھ کے بخشتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نذر کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ ایک معتزلی عالم نے کسے؟ شاہ عالم سے پوچھے، علم کے شہنشاہ سے پوچھے، مدینۃ العلم کی اولاد سے پوچھ لیا کہ اس کی کوئی شرعی حقیقت ہے؟ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے لیے نامہ اعمال، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے برجست جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، کیا فرمایا؟ ہاں کیوں نہیں، ان باتوں کا یعنی فاتحہ خوانی ایصال ثواب کا مدلل ثبوت بھی ہے، اور ایسا کرنا فوت شدہ حضرات کے حق میں مفید و کار آمد بھی اور ترقی درجات نیز نجات و مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اور شاہ عالم فرماتے گئے، اے معتزلی، اگر دلیل چاہتا گے تو یہ دلیل سن لے۔ صاحب ہدایہ شریف علیہ رحمت رضوان فرماتے گئے، ان الانسان لہو ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ صلاۃ او صوما او غیرہا عند اہل السنت والجماعہ۔ 4 دن میں کتاب پڑھی گئے، اور آپ فرماتے گئے کہ صاحب ہدایہ شریف علیہ رحمت رضوان فرماتے گئے کہ اللہ اکبر، اس میں شک نہیں کہ انسان اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے، خواہ نماز کا ہو، روزہ کا ہو، یا صدقہ و خیرات وغیرہ کا ہو۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ معتزلی عالم نے کہا، یہ تو آپ نے صاحب ہدایہ کا قول اہل سنت والجماعت کا مذہب بیان فرما دیا، حدیث یا قرآن سے ثبوت پیش کیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ بزرگوں کی باتیں نہیں مانتے، صرف قرآن حدیث سے قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ۔ لیکن اللہ اکبر، سامنے تھے تو شاہ عالم، سامنے تھے بھی تو شاہ عالم، ان کے سامنے کس کی مجال ہے کہ آنکھ بھی لڑا سکے، کچھ تکلم کر سکے، بول سکے؟ شاہ عالم رحمت اللہ، اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے صاحب ہدایہ کا قول اہل سنت کا مذہب بیان کیا ہے، قرآن حدیث میں بھی اس کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، حدیث پاک اور قرآن عظیم دونوں سے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، پیار سے کہا کہ میں حدیث اور قرآن دونوں سے پیش کرتا ہوں، اگر تجھے ان دونوں سے دلائل چاہیے۔ اللہ کو پر آپ فرماتے گئے، ابو داؤد نے کتاب الاضحی میں روایت بیان کی گئی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڑا ذبح کر کے فرمایا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد ومن امت
ومن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ میری اس قربانی کو میری طرف اور میرے آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے علاوہ اور اللہ اکبر، شاہ عالم فرماتے کہ اس کے علاوہ اور سن، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ان الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما کان یعتقان عن علی بعد موتہ، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ شاہی عالم فرماتے ہیں ارے او ملا جی اور سنو، دار قطنی میں ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مر علی المقابر وقرأ مرتن قل هو الله 11 مرة ثم وهب اجره للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قبروں پر گزرا سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشا تو پڑھنے والے کو اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت شاہ عالم نے فرمایا یہ ایصال ثواب زندوں کی جانب سے مردوں کے لیے دعا گے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عالم فرماتے ہیں او ملا جی اور سنیے، حضرت امام ابو داؤد اور سلیمان ابن اشعث سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ مائناس حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف میں روایت بیان کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا عبادت ہے۔ نیز دوسری جگہ ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کو اکبر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثبوت سماعت فرما چکے شاہ عالم فرماتے ہیں او ملا جی آپ نے یہ حدیثیں تو سن لی کہ حدیث میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے، یہ حقیقت موجود ہے کہ اگر زندہ اگر کچھ پڑھ کر مردوں کو ثواب ایصال ثواب کرے تو اللہ مردوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس سے مردوں کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں او ملا جی آپ نے حدیثیں تو سن لی، اب ذرا قرآن بھی سنیے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عالم فرماتے ہیں قرآن پاک کا پارہ 28 سورہ حشر کے پہلے رکوع کے آخری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا ومن بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ کو آپ فرماتے ہیں اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن اور حدیث اور اقوال فقہا کی روشنی میں شاہ عالم کو اس معتزلی عالم کو ایسا جواب دیا ہے کہ معتزلی عالم حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ٹھوس ثبوت اور ایمانی تقریر سن کر مبہوت و ساکت ہو کر ٹہ گیا اور کہہ دیا کہ اللہ کو اکبر، جب حضور کی عال کا یہ عالم ہے تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہے آپ کا علم، یہ ہے اللہ اکبر آپ کا علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے علوم و فنون سے آپ کو نوازا تھا، ایسے شان و شوکت سے اللہ اکبر آپ کو نوازا تھا، یہ ہے آپ کا علم۔ اللہ اکبر۔ میرے 3 گوشے ایام حمل کے، بچپن کے، طلب علم کے اور آپ کے علم و فضل کے متعلق میں نے ایک واقعی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا زندگی کا ایک گوشہ جہاں شاہ عالم علم و فضل کے شہنشاہ، جہاں شاہ عالم جود و سخا کے بادشاہ، وہیں پر شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ صاحب کرامت بھی تھے، اس لیے کہ ولیوں کی بات یہ نرالی ہوتی ہے جو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتے ہیں۔ میں ایک کرامت بیان کر کے اپنے اس تقریر کو ختم کرتا ہوں، اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔
کبیر خان ابن احمد خان بیان کرتے ہیں کہ کبیر خان وہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کے ارادے سے رسول آباد حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھتے تھے۔ کبیر خان آپ کے انتظار میں باہر بیٹھ گئے۔ آپ گھر میں تشریف فرماتے آرام میں تھے، تو یہ کبیر خان جو ہے وہ گھر کے باہری انتظار میں بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کے سامنے ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ ولیوں کی بات ہے، ولی کبھی حریص نہیں ہوتے دنیا کی، ان کے سامنے یہ مال و دولت، یہ جواہرات، سونا چاندی موتی، یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی، تو ان کے قدموں کے ذرات ہیں سب۔ اسی واسطے کہتے ہیں ولیوں کے مزار پر جاؤ، ان سے مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو، اللہ عطا فرمائے۔ ان دنیا داروں سے کیا مانگنا جو صرف چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ان سے کیا مانگنا؟ ارے ان کے وسیلے سے مانگو کہ جن کے قدم کے ذرات سے یہ سب وجود میں آتے ہیں، سب معروف بولو، ان سے مانگو۔ تو جو کبیر خان تھے باہر انتظار میں بیٹھ گئے، ان کے سامنے ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف گھاس اگائی تھی۔ کبیر خان کے دل میں خیال آیا، کاش اس وقت شاہ عالم محبوب باری مجھے اندر بلائے اور پھر ارشاد فرمائے کہ اس اینٹ کے نیچے سے 3 اشرفیہ نکال لو۔ کبیر خان دل میں سوچ رہے، اینٹ دیکھا چاروں طرف گھاس اگائی ہے، کہا کاش کے شاہ عالم اس وقت مجھے بلا لے اور یہ کہہ دے کہ جاؤ اینٹ کے نیچے سے 3 اشرفیہ نکال لو۔ اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں، لیکن ولی وہ ہوتا ہے کہ جو دل پر گزر رہی ہے وہ اسے بھی جان لے، دل میں کیا ہے، دل سے کیا سوچ رہا ہے اسے بھی جان لے۔ ابھی ان کا ارادہ کرنا تھا، سوچنا تھا، سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے حضرت شاہ عالم نے انہیں اندر بلایا۔ ادھر سوچنا تھا، ادھر شاہ عالم کو پتہ چل گیا کہ میرا غلام کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو آپ نے انہیں اندر بلایا اور اپنے دیدار اور قدم بوسی سے مشرف فرمایا، اور چلتے وقت ارشاد فرمایا، کبیر خان آپ نے فرمایا، اے کبیر خان اس اینٹ کو اٹھاؤ اور اس کے نیچے اتنا کھودو کہ تمہارا ہاتھ اندر چلا جائے۔ کبیر خان کیا سوچ رہے تھے کہ شاہ عالم بلائے اور میں اس اینٹ کو اٹھا کے اندر ہاتھ ڈالوں اور اشرفیہ نکال لوں۔ شاہ عالم فرمائے، شاہ عالم نے اندر بلایا، قدم بوسی کی، چہرے کا دیدار کیا۔ شاہ عالم نے فرمایا، کبیر خان جاؤ اینٹ کو اٹھاؤ، کھودو، اتنا کھودو کہ تمہارا ہاتھ اندر تک چلا جائے، اور جب اندر پہنچ جائے تو پھر اس میں سے اشرفیہ نکال لینا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں ولی اللہ، ہے نا۔ ولیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے انبیاء کے واسطے سے۔ تو اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ اللہ اکبر، حضرت شاہ عالم وہ سوچ رہے تھے اور شاہ عالم نے بتا دیا، کہا کہ جاؤ نکال لو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کبیر خان نے حسب حکم کھودا، ہاتھ ڈالا، اس میں ایسا معلوم ہوا کہ اشرفیہ مثل دریا کے امنڈ رہی گئی۔ جب کھودنا شروع کیا اور ہاتھ اندر چلا جائے، اتنا کھود لیا، تو انہوں نے جب ہاتھ ڈالا تو محسوس کیا جیسے کہ مثل دریا کے امنڈ رہی گئے، ایسے اشرفیہ اندر سے نکل رہی گئے۔ کبیر خان کے دل میں بدی آئی، برا خیال آیا، اور ارادہ کیا کچھ زیادہ لے لیں۔ کیا کیا؟ کچھ زیادہ لے لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ولی تو ولی ہوتے گئے، جب ان کے دل میں بدی آئی اور برا ارادہ کیا کہ زیادہ لے لے، اسی وقت آپ شاہ عالم نے اندر سے آواز دے کر فرمایا، اے کبیر خان، لالچ کیوں رکھتے ہو، حریص کیوں بنتے ہو؟ جتنے کی نیت کی تھی اتنے نکال لو اور واپس چلے جاؤ۔
حریص کیوں بنتے ہو؟ جتنے کی نیت کیجئے اتنی نیت، جتنے کی نیت کیجئے اتنا لے لو اور پھر چلے جاؤ۔ اللہ کو پر یہ شاہ عالم کہ آپ کی کرامتی بھی بے مثال، آپ کا بچپن بھی بے مثال، جوانی بھی بے مثال، اور اللہ اکبر اسی طریقے سے شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی بے مثل و مثال۔ اللہ تبارک و تعالی نے علوم بھی ایسے عطا فرمائے تھے، شان بھی ایسے عطا فرمائے تھے، مقام اور مرتبہ بھی ایسے عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر جو شاہ عالم کو دیکھتا تھا آپ کے سامنے سر جھکا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ شاہ عالم تو شاہ عالم ہے، آپ تو آپ ہے، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ اکبر کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جن کے آنے کی بشارت نبی محترم دے، اللہ اکبر جنہوں نے قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کیا ہو، اللہ اکبر جنہیں صدیق اکبر اور عمر فاروق نے، فاطمہ الزہرا نے، مولا کائنات نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہو، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کی بات کیا کرنا اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں یہ تو کرامات، یہ تو آپ کے علوم و فنون تھے، لیکن شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عبادت گزار بھی ایسے ہی تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف کرامتیں دکھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف علم حاصل کرتے، آپ جو کہ اللہ اکبر ذوق عبادت اور اتباع شریعت بھی ایسا ہی تھا آپ کے پاس۔ بیان کیا جاتا ہے آپ کے خلیفہ اعظم، آپ کے خلیفہ اعظم حضرت میاں مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد گرامی یعنی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سفر و حضر میں 5 گانا نماز کے فرائض با جماعت ادا فرماتے۔ حضرت شاہ عالم سفر میں ہوتے ہیں یا حضر میں ہوتے ہیں، کہیں پر بھی با جماعت آپ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز آپ کی قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ اکبر شمس الاتقیاء حضرت ملک قطب الدین شاہی خلیفہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دن رات میں فرض، فرائض، سنن اور واجبات کے علاوہ 1000 نفل ادا فرماتے۔ فرائض، واجبات، سنن اپنی جگہ وہ تو ادا کرتے ہی کرتے، لیکن اللہ اکبر دین میں 1000 نفل بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ ایسے عبادت گزار آپ تھے۔ بلکہ اللہ اکبر حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن کریم پیدا ہوئے تھے۔ آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے عظیم الشان قاری بھی تھے۔ آپ کو قرآن پاک 7 قرات کے ساتھ یاد تھا۔ قرآن جو 7 زبانوں میں 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، تو آپ ایک نہیں، اب 7 قراتوں کے حافظ تھے۔ اللہ اکبر قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ترتیل و تجوید قرآن پاک کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت میاں مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آپ ایک ہفتے میں 2 قرآن لازماً ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر یہ شاہ عالم ہے، ہفتے میں 2 قرآن پورے کرتے ہیں اور روزانہ 1000 نفل نماز ادا کرتے، فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی کے بعد۔ اللہ اکبر غور کریے شاہ عالم کی عبادات ہے۔ اور اللہ اکبر حضرت میاں مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آپ نشست و برخاست میں بھی قبلے کا احترام پورا خیال رکھتے ہیں، قبلے کے احترام کا پورا خیال رکھتے اور قبلہ کو پشت نہ ہونے دیتے۔ اذان سنتے کہ آپ فوراً قبلہ رو ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر یہ آپ کی عبادت، کبھی قبلہ کی طرف آپ نے پیٹ نہیں کیا، آپ اتنا احترام کرتے تھے۔ کہاں گجرات، احمد آباد اور کہاں مکہ معظمہ، لیکن کبھی کعبے کی طرف آپ نے پیٹ نہیں کی۔ اللہ اکبر اتنا ادب کرتے تھے، اتنے مؤدب اور باادب اور اتنے شریعت کے پابند تھے۔ اللہ اکبر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو کچھ گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاہ عالم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، بزرگان دین کے طور طریقے اور سیرت پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اول تا آخر بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔